السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ بھی بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ پش باش اور خیریت سے ہوں گے۔ تو اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور خیریت سے رہیں۔ تو آج کل سردی بھی بڑھ گئی ہے اور اس بجلی نے بھی بڑا تنگ کیا ہوا ہے، صبح سے شام تک بجلی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے پھر نیٹ ورک کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک خیر کرے، اللہ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان خیریت سے ہو، اور ہم سب بھی اللہ کا احسان ہی مانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں خیریت سے رکھا ہوا ہے، اور اللہ سب کے روزی رزق میں برکت دے۔ اور میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، میں روزانہ ہی کرتی ہوں تقریباً، کہ آپ لوگ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو میں نے اسی وجہ سے یہ چینل بنایا ہے، کئی لوگوں سے میرے وعدے ہیں، اللہ کرے میرے چینل مونیٹائز ہو جائے تو پھر اس کے بعد ان لوگوں کی بھی آس بندھے گی، وہ بیچارے میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور آپ سب بھی سارے میرے لیے، مجھے پتہ ہے مجھے سبسکرائب بھی جو لوگ کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، جو مجھے لائک کرتے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ، اور میں آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، بہت ساری نیک تمنائیں اور سب کی خیریت کی دعا مانگتی ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارے مولانا صاحب طارق جمیل صاحب خیریت سے واپس آئے ہیں۔ کل میں ان کا پہلا بیان سن رہی تھی تو مجھے اتنا اچھا لگا ان کی یہ بات سن کے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں کینیڈا گیا تو وہاں پہ میرا اپنا کوئی بھی نہیں تھا، اور میں جب میری طبیعت خراب ہوئی ہے تو آپ یقین کریں کہ اسپتال میں دوڑیں لگ گئی ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور میری جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویورز وہ بتا رہے تھے کہ ان کو چوتھا دورہ پڑا ہے، ان کو دل کا چوتھا دورہ پڑا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بس اللہ پاک جب چاہے جب ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے میری صحت لکھی ہوئی تھی تو پروردگار عالم نے مجھے صحت تندرستی عطا فرمائی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ میرا اتنا احترام، حالانکہ کوئی لوگ مجھے نہیں جانتے تھے میں کون ہوں، وہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جانور بھی بیمار ہو جائے نا تو ڈاکٹروں کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، تو میں تو انسان تھا۔ تو ہمارے ملک میں وہ کہتے ہیں ایمان ہے، انسانیت نہیں ہے، لیکن ان لوگوں میں ایمان نہیں ہے، انسانیت ہے، وہ انسانیت پہ چلتے ہیں، وہ انسانیت کو سمجھتے ہیں۔ اور طارق جمیل کی یہ بات مجھے بہت حیرت زدہ بھی لگی اور اچھی بھی لگی کہ وہ حالانکہ مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ان میں اتنی انسانیت ہے، اسی وجہ سے ان کے ملک ترقیاں بھی کر رہے ہیں، کامیاب بھی ہیں، اور آج تک ان پہ کوئی زوال نہیں آیا۔ اور ہمارے ملک میں لوگوں میں انسانیت نہیں ہے، ایمان ضرور ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے میں ایمان کی کمی ہے، ہمارے میں انسانیت نہیں ہے۔ ایمان بہت ہے، ایمان کی کمی ہی میں اس کو کہوں گی۔ جب ہمارے میں انسانیت نہیں ہے تو پھر ہم اپنے اس ایمان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن یہ ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور کامیاب کرے۔ اور اس کے علاوہ میں شعیب جویریہ کی بات کروں گی تو میں نے تو سنا ہے، آج مجھے کسی بندے نے آ کے بتایا ہے کہ ان میں ڈیورس ہو گئی ہے، حالانکہ میں نے یقین تو نہیں کیا، لیکن پتہ نہیں اب سچ ہے یا جھوٹا، لیکن کہتے ہیں کہ ڈیورس ہو چکی ہے۔ تو اس نے کوئی دوسری عورت دیکھی ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی ملایا ہے اس سے، وہ کہتے ہیں وہ انٹرسٹڈ ہے، وہ کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی آپ سے، تو کہتا ہے میں نے اپنے بچوں کو بھی ملایا ہے، تو بچے بھی بہت خوش ہیں کہ آنٹی بہت اچھی ہیں اور آنٹی یہ ہیں اور وہ ہیں۔ تو وہ اس طرح کی جو ہے نا، اب دیکھو بچوں کو تو نہیں پتہ، بچوں کو تو نہیں پتہ نا کہ کل کیا ہوگا، ٹھیک ہے، ان کو تو اتنا ہی پتہ ہے کہ ہم نے آنٹی سے ملے ہیں جی، آنٹی اتنی اچھی طرح ملی ہیں، آنٹی نے بہت اچھی چاکلیٹ لے دی ہوں گی، یہ وہ بتیرا کچھ، لیکن کل کیا ہوگا اس کا نہیں پتہ۔ ان بچوں کو ماں کا پیار کون دے گا؟ میں جویریہ سے بھی کہتی ہوں، شعیب سے بھی کہتی ہوں، میرے پیارے پیارے بہن بھائیو، خدا کا واسطہ ہے آپس میں صلح کر لو۔ یہ میں نے جو خبر سنی ہے، اللہ کرے یہ جھوٹی ہو، ڈیورس والی، اللہ کرے یہ جھوٹی ہو۔ مجھے بہت صبح سے اتنی فکر لگی ہوئی ہے جب سے میں نے سنا ہے، تو میں نے کہا کہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے، اور مجھے امید بھی ہے کہ ایسے نہیں ہوگا، لیکن
جب جس نے خبر دی ہے، اب اس طرح جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ تو کوئی بول نہیں سکتا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈیورس ایک دوسرے کو دے دی ہے، صرف اب کاغذی کارروائی باقی ہے. تو پتہ نہیں پھر کیا مسئلہ ہے، سمجھ آئیے. تو اس لیے نا آپ لوگ سارے لوگوں سے میں یہی نصیحت بھی کرتی ہوں اور ان کو ریکویسٹ بھی یہی کرتی ہوں کہ میاں بیوی آپس میں بنا کے رکھو اپنے بچوں کی خاطر، کیونکہ بچے بہت چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، ان کو نہیں پتہ. ان کے چہروں کی مایوسیاں دیکھو، ان کی آنکھوں میں جو کمی ہے محبت کی وہ دیکھو. تو خدا کا واسطہ ہے. حالانکہ شعیب بھائی بہت اچھی طرح سے بچوں کا خیال کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اچھا پہنا رہے ہیں. اب تو انہوں نے اپنے گھر کو بھی اتنا ویل سیٹ کر دیا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ آفرین ہے اس مرد پہ. لیکن پتہ نہیں ہے، عورت بہت زیادہ ہی کوئی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کو کیا ہے، کیوں یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے، کس ضد میں آئی ہوئی ہے. جس دن یہ گئی تھی نا ویورس، اس دن بھی میں نے دیکھا تھا کہ بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے بھی ساتھ جانا ہے، ہم نے بھی ساتھ جانا ہے. تو پاپا چپ کر کے ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیگ تیار کر رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر دوڑ رہی ہے، اور زبان اتنی چلا رہی تھی. تو وہ بیٹا کہتا ہے پاپا میں نے تو جانا ہے اپنی مما کے ساتھ، میں نہیں رہوں گا، میں نہیں جانا ہے. اس عورت نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور نکل گئی ہے. اس طرح نہیں ہوتا. اپنے بچوں کا اپنی ماں خیال نہیں رکھے گی تو کون رکھے گا. تو یہ تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا آپ خیال کرو، اپنے بچوں کی زندگیاں بناؤ. ان کو اتنا پریشان اور مایوس نہ کرو کہ یہ بڑے ہو کے ان کی زندگی میں جو کمیاں رہ جائیں گی نا بڑے ہو کے، تو یہ بہت پچھتائیں گے. ویورز میں نے اپنے بیٹے کو اتنے سکھ دیے ہیں اور اتنی سہولتیں دی ہیں کہ میرا بیٹا نا، ہم کراچی میں ہیں تو میرا بیٹا ہر سال کہتا تھا مجھے گاؤں جانا ہے. تو ناصرہ میں پڑھتا تھا تو 7 جون کو ان کی پہلی چھٹی ہوتی تھی. تو میں نے 7 جون کی ٹکٹیں بک کرا کے رکھی ہوئی ہوتی تھی کہ 7 جون کو جیسی پہلی چھٹی ہوگی ہم گاڑی میں ہوں گے. اپنے بچے کا اتنا خیال کیا. لیکن اب بھی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ مما اگر اپنے پاپا ہوتے تو یہ نہ ہوتا. کیونکہ دوسرے لوگ خیال نہیں کرتے، سارے پیار کرتے ہیں، ہمیں بہت پیارے لگتے ہو، اچھے لگتے ہو، لیکن اپنے باپ سے جو بات ہوتی ہے یا اپنی ماں سے، تو ان کو کمیاں نہ دو، ان کا احساس کرو، ان سے محبت کرو. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات، ایک اور بات بھی سنی ہے کہ ستارہ یاسین کی جو وہ کوثر ہیں ان کی دادی کا انتقال ہو گیا ہے. پورے گاؤں کو پتہ ہے، سارے لوگ جانتے ہیں ان کی دادی کا انتقال ہو گیا. تو گھونچو صاحب تو نہیں گئے، یہ تو وہاں نہیں گئے، ان کو جانا نہیں چاہیے تھا. تو پھر اس سے ظاہر ہوتا ہے نا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کوثر اس کی بیگم نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. وہ ارشد کی بیوی ہے تو ارشد کی بیوی ہے. نہیں تو جب اس طرح سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جانا تو فرض بنتا تھا نا. تو یہ گونچو نہیں گیا. تو یہ ساری چیزیں دیکھو، وائی ٹی پہ آپ ڈرامے تو بنا لیتے ہو، ڈرامے بناتے ہو، ویوز لیتے ہو، لیکن سچ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا. یہاں پہ سچ نہیں ہے. سچ بولنے والے کو تو یہاں پہ کامیابی بھی نہیں ہے. اب دیکھو میں سچی سچی باتیں کرتی ہوں، آپ سے کہتی ہوں اللہ کی عبادت کرو، درود شریف پڑھو، استغفار کیا کرو، یا کوئی بات اگر خبر میرے پاس ہوتی تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس طرح اس طرح اس طرح. تو شاید لوگوں کو اتنی دلچسپی نہیں ہوگی جتنی کہ ان کی لڑائیاں جھگڑے، اور ہیں وہ سارا خاندان ایک، کوئی لڑائی جھگڑا ان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے ان میں. لیکن وہ آن دا کیمرہ انہوں نے ایسے ایسے کنٹروورسی وہ کی ہوئی ہیں، کریٹ کی ہوئی ہیں کہ اور لوگوں سے شیئر کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے درمیان میں کیا ہے. کچھ بھی نہیں ہے، سب مل کے رہتے ہیں، مل کے کھا رہے ہیں، مل کے پی رہے ہیں، ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں. تو اللہ کو تو جھوٹ پسند نہیں ہے نا، اللہ کو جھوٹ پسند نہیں ہے. اور حضرت علی کا فرمان بھی ہے نا کہ سچے کے ساتھ بہت کم لوگ ہوں گے، سچ بولنے والے کا دوست کم ہوں گے، سچ بولنے والوں کے دوست کم ہوں گے. اور وہ تو اسکرپٹ لکھتے ہیں، رات کو بیٹھ کے لکھتے رہتے ہیں، آج یہ کریں گے، آج وہ کریں گے. دیکھیں گھر کی عزت بھی کچھ، ہاں انہوں نے اپنے سارے خاندان کی عزت داؤ پہ لگائی ہوئی ہے. ان کو کوئی نہیں ہے کہ اس بات میں بے عزتی ہو جائے گی یا عزت ہو جائے گی. اب ستارہ یاسین کی ماں اور باپ اس نے بلا تو لیے ہیں، لیکن ان کے والد کی حالت پتہ ہے کیا ہے، ان کی والدہ کی حالت پتہ ہے کیا ہے.
اب ان کی والدہ جو ہے نا وہ صرف زمینوں کے چکر میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ اپنے نام لگوا لوں. چھوڑو امی، جانے دو، اور اپنے شوہر کو لو اور سعودی عرب چلے جاؤ. سمجھ آئیے نا، وہ انکل صاحب کی طبیعت تو بہت خراب ہے، وہ یہاں پہ تو ان کی حالت ہی بگڑی ہوئی ہے، اور ان کو گاؤں میں چھوڑ چھاڑ کے اور بے پرواہ ہو کے آپ لوگ اپنے اس کو عیشیں کر رہے ہو. تو یہ ساری چیزیں سوچنے کی اور سمجھنے کی ہیں. تو بس اللہ ہمیں نیکی کی ہدایت دے. اور میرے پیارے 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 ویورز، مجھے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور میرے اتنے ویورز بڑھائیں، اور سبسکرائبر بڑھائیں کہ میرا چینل مونیٹائز ہو جائے. اب یہ آپ پہ ہے کہ میرے چینل کو مونیٹائز کریں اور غریبوں کی مدد کریں. اور آپ یقین کریں کہ جب میرا چینل مونیٹائز ہو جائے گا اور میں لوگوں کی ہیلپ کروں گی تو آن دا کیمرہ کروں گی. مجھے آپ لوگوں کے ساتھ میرا یہ وعدہ ہے، اور اس میں آپ کا بھی صدقہ جاریہ شامل ہوگا. ٹھیک ہے؟ آپ میری ان باتوں پر غور بھی کیجیے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ ضرور عمل بھی کریں گے. تو ٹھیک ہے، پھر آج کے لیے اتنا ہی. تو پھر ملیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ.